صدق اللہ رمضان کریم، صدق اللہ العظیم رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم فرقان ہے، ایک ایسا دن جس دن اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے اوپر دے مارا، ایک ایسا دن جس دن ایک مٹھی بھر تعداد نے پوری دنیا کے اوپر یہ ثابت کیا کہ اگر ایمان دلوں کے اندر موجزن ہو تو پھر تعداد اور کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج سے پہلے کہ واقعہ بدر بیان ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے بعثت فرمائی، اس کا مطلب دین کا غلبہ تھا، اس کا مطلب اللہ کے پیغام کا پوری دنیا میں پہنچ جانا تھا۔ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب مکہ میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس کے مطابق دعوت تبلیغ کا کام کیا، تنظیم کی، تربیت کی، اور اس میں صبر اختیار کیے رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم نہ تھا۔ اس تمام صورتحال میں صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار ہوئی جو ہمہ تن گوش رہتے تھے جب تعلیمات خداوندی دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے جانثار تھے اس شمع رسالت کے کہ وہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی ہر لحظہ تیار تھے۔ جب ایمان ان کے اندر اس درجے راسخ ہو گیا تو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے والے آخری شخص تھے، اور آپ نے اپنے پیچھے صرف حضرت علی کو چھوڑا تھا، اس لیے کہ امانتیں جو ہیں وہ سپرد کی جائیں، اور اللہ کے حکم کے بعد آپ نے ہجرت اختیار کی۔ ہجرت مدینہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے دیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کے ایک دوسرے مرحلے اور ایک دوسرے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک سپہ سالار کے طور پر، ایک جنگجو کے طور پر بھی سامنے آتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت بات نہیں کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنگی تدبیر اور حکمت عملی سے نوازا تھا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو تقریباً 6 مہینے لگے وہاں پر اپنے قدم مضبوط کرنے میں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کا سلسلہ کیا۔ انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، وہ بھائی بھائی جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنی زندگی کی ہر متاع جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے اور بانٹنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک ایسی جماعت بن گئے جن کے درمیان اتحاد تھا اور اتفاق تھا، اور اللہ تعالیٰ کی برکت شامل حال تھی۔ جب مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا، ایک ایسی جگہ جہاں پر بیٹھ کر مشاورت بھی ہو سکے، مصالحت بھی ہو سکے، دین کی تدوین و ترویج کا کام جو ہے وہ بھی ہو سکے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اہم معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کا نام دیا گیا، اور یہ وہ معاہدہ ہے جو آپ نے ارد گرد موجود یہودی قبائل کے ساتھ کیا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو اس کی حفاظت کے لیے مسلمان اور یہودی مشترک ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اپنے آپ کو اس طرح مضبوط کر لینے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کی جو سب سے اہم کفار کا ذریعہ آمدن تھا، تجارت، اس کی طرف نظر کی، اور وہ تمام روٹس جہاں سے کہ تجارت کی جاتی تھی، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں چھوٹے چھوٹے جتھے متعین فرماتے تھے جو کہ جاتے تھے، اور جس ہزیمت کا، جس تکلیف کا شکار کیا تھا کفار مکہ نے مسلمانوں کو، جہاں شعب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رکھا تھا، اور مسلمانوں کو چونکہ اللہ کا حکم نہ تھا انہوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا تھا، اب چونکہ حکم خداوندی دین کو پھیلانے کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بہت اہم اور امپورٹنٹ سٹیپس لیے، جس میں سے ایک تھا پولیٹیکل آئسولیشن آف مکہ۔ یہ وہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ایسے مارکے ہیں، جھڑپیں ہیں، جس میں سے 4 ایسے ہیں جنہیں غزوات کا درجہ دیا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں خود تشریف لے گئے بدر سے پہلے، اور 4 ایسے ہیں جہاں آپ نے صحابہ کرام یا اپنے طرف سے مختلف لوگوں کو بھیجا۔ یہ تاریخ بہت کم بیان ہوتی ہے، اس لیے کہ شاید ہم اس تاریخ میں وہ فخر محسوس نہیں کرتے جس فخر کے ساتھ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی تدبر اور حکمت عملی کا بیان میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں۔
8 ایسے مارکوں چھوٹے چھوٹے مارکوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف ایسے قبائل کے ساتھ جو طائف سے لے کر جو کہ یمن کا تجارتی روٹ تھا اہل مکہ کا، اور یہاں پر مدینہ کے پاس بدر جو کہ شام کی طرف جانے والے قافلوں کا تجارتی روٹ پر واقع تھا، ایسے کامیاب معاہدے کرنے میں کامیاب ہو گئے جن کے نتیجے میں یا تو وہ قبائل یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی ہو گئے، یا پھر انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی جہاں کفار مکہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو وہ کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس پولیٹیکل آئسولیشن کے ساتھ کفار مکہ کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول تھی اس پورے علاقے پر وہ ہر گزرتے لمحے کمزور پڑتی جا رہی تھی، اور اس کمزور پڑتی اور مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت سے وہ ہر درجہ خائف رہنے لگ پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو واقعہ ہوا جس نے واقعہ بدر کی طرف جو ہے وہ بڑا اہم جو قدم تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جس کا ٹکراؤ نخلا میں کفار مکہ کی ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ ہوا، اور وہاں پر انہوں نے اس جھڑپ میں ایک کو کافر کو شہید کیا کو ہلاک کیا اور ایک کو قیدی بنا لیا اور مدینہ لے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ آپ کا مطلب یہ تھا جس کے ساتھ آپ بھیجتے تھے کہ نقل و حمل پہ اور نقل و حرکت پہ نظر رہے، ممکنہ کسی حملے کا پیش خیمہ کیا، پیش قدمی کا جو ہے اندازہ لگایا جا سکے اور اس کے نتیجے میں کوئی حکمت عملی تیار کی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں مسلمانوں کی جو پریزنس ہے اسے محسوس کیا جا سکے۔ سو اکنامک بلاکیڈ اور پولیٹیکل آئسولیشن آف مکہ، یہ دونوں وہ سٹیپس ہیں جس کے نتیجے میں وہ ضد چھوڑ چلے تھے، اور جب معلوم ہوا ابو سفیان کو جو کہ ایک بڑا قافلہ لے کے شام کی طرف جا رہا تھا جس کی کہ اسی طرح سے فالو کیا گیا لیکن وہ بچ نکلا اور وہ اپنے قافلے کو کامیابی کے ساتھ شام لے جانے میں کامیاب ہو گیا، تو اب ان کو یہ علم ہو چکا تھا کہ مسلمان جو ہیں اب یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جن کو مکہ میں وہ جھلستی ریت پہ لٹا دیا کرتے تھے، جن پہ انہوں نے آفتوں اور مصیبتوں کا بازار گرم رکھا تھا لیکن ان کی زبان سے صرف عہد نکلتا تھا اور انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ مسلمان اب ایک ایسی عسکری طاقت اور قوت بنتے جا رہے ہیں جس کا مقابلہ انہیں کرنا پڑے گا۔ شام سے جب واپس آ رہا تھا یہ قافلہ، ابو سفیان جس کا سربراہ تھا، تو اس قافلے کے کہا جاتا ہے اتنا معلومات تھا کہ 50,000 دینار کا سودا سلف تھا، بے تحاشا اونٹ تھے، اور یہ ایک کامیاب تجارتی قافلہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں مشاورت کی اور طے یہ پایا کہ آگے بڑھ کر اس قافلے کو روکا جائے۔ اس وقت تک مسلمانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ نخلا میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس میں کفار مکہ کو اطلاع چلی گئی ہے، اور ابو سفیان نے بھی اس ممکنہ حملے کے پیش نظر اپنا ایلچی ابو جہل کو بھجوا دیا ہے، اور ابو جہل نے اس کے نتیجے میں ایک ایسا لشکر تیار کیا ہے جو کہ عسکری ساز و سامان سے لیس ہے۔ وہ ابو جہل اپنے 1000 لوگوں کو لے کر، جس میں کہ بے تحاشا اونٹ ہیں، اتنے اونٹ ہیں کہ ہر پڑاؤ پہ 10 اونٹ جو ہیں وہ ذبح کیے جاتے ہیں لوگوں کے لیے کھانے کے لیے، اور وہاں پر گھوڑے بھی ہیں، وہاں پر زرہ بھی ہیں، وہاں پہ تلواریں بھی ہیں، اور مسلمان جو کہ مدینہ سے یہ مشاورت کر کے نکلے ہیں کہ وہ اس تجارتی قافلے کو روکیں گے، اور ان کے پاس نہ ساز و سامان ہے نہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ مقام صفرا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھی ملتی ہے اور وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ان کے حصے میں ضرور آئے گی، اور وہ دونوں میں سے مطلب یہ ہے کہ یا تو جنوب کی طرف سے آنے والا لشکر یا شمال کی طرف سے آنے والا تجارتی قافلہ، کسی ایک پر مسلمان ضرور غالب آئیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت عملی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ اس کثیر جماعت کو، اس قلیل جماعت کو اس کثیر جماعت پر غالب کر دے، تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اب یہ داستان جو ہے یہ آگے وہ ایک محبت کی، ایثار کی وہ داستان ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے کہ 1000 لوگوں کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے جن کے پاس ساز و سامان بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے قسم پرسی کا اور مشکلات کا عالم یہ ہے کہ ٹوٹل جو اونٹ ہیں وہ 70 اونٹ ہیں، جن میں سے ایک پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، ایک پہ حضرت علی سوار ہیں، زرہ اور جو ہے 6 کے قریب تلواریں ہیں، بہت کم زرے ہیں،
بہت کم ایسا سامان ہے جس کے ساتھ لڑائی کی جا سکے، لیکن اس کے باوجود مقدار بن عمرو کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے جس طرح سے موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور اپنے خدا سے لڑیے، خدا کی قسم اگر ہمیں سمندر میں بھی کودنا پڑا تو ہم آپ کی خاطر سمندر میں بھی کود پڑیں گے۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں معمور کیا تھا، اور یہی وہ جذبہ تھا جس جذبے کے ساتھ مسلمان جو ہے میدان میں اترتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اور ایک دعا جو کہ آج کے دن یوم فرقان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے، وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ آپ سارا وقت صبح کے وقت خاص طور پہ فجر کے وقت سے لے کر کافی دیر تک اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان تواتر کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور اپنے رب سے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر گروہ اگر آج ہلاک ہو گیا، اگر آج ختم ہو گیا تو دنیا پہ تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آتی ہے کہ فرشتے نازل کیے جائیں گے مدد کے لیے۔ اور پھر دنیا نے وہ دیکھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ میدان میں اترتے ہیں اور سامنے عتبہ میدان میں اترتا ہے، اور کس طرح سے تین ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن ابن جراح، ان تینوں نے ایک ہی وار میں جب دشمن کے تین بڑے سپہ سالاروں کا خاتمہ کر دیا تو پھر گھمسان کا جو رن پڑا اس کے نتیجے میں 70 کفار ہلاک ہوئے، 70 جو ہیں وہ قیدی بنا لیے گئے، اور مسلمانوں میں کے حصے میں صرف 14 شہادتیں آئیں۔ سامانی اس جنگی سامان کی کمی کے باوجود اس سے پہلے جو معجزات ہیں وہ یہ ہے کہ جب مسلمان اس علاقے میں آ جاتے ہیں جو بدر کا میدان ہے، جہاں کفار جو ہے وہ خیمہ زن ہے، اور وہاں پہ ریت ایسی ہے کہ پاؤں نہیں ٹکتے اور پانی بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا جاتا ہے، ریت بھی جم جاتی ہے تاکہ مسلمان جو ہیں ان کے قدم وہاں پہ میدان میں جم سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر سکون اور سکینہ نازل ہوتا ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اور قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام 300 ملائکہ کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تائید غیبی کے ساتھ کفار کو وہ 313 کا لشکر ایک بہت بڑا لشکر نظر آتا ہے، اور وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ مسلمان اس پورے علاقے میں ایک جنگی طاقت کے طور پر ابھرتے ہیں۔ انہیں اب دنیا اور کفار مکہ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ انہیں نہ دبایا جا سکتا ہے نہ ڈرایا جا سکتا ہے۔ اب مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کے غلبے کے لیے مکمل تیار ہیں، اور اسی لیے اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا۔ اس دن سے مسلمانوں کی فتوحات کا اور مسلمانوں کی پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلانے کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا۔ جو قیدی بنائے گئے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کہ جو شخص کسی کو پڑھا سکتا ہے، 7 مسلمانوں کو پڑھا سکتا ہے، اس کے عوض اسے رہا کیا جائے گا، اور اس طرح سے ایک ایسی عمدہ مثال قائم کی گئی کہ کس طرح سے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس آئیں گے قیدی بن کر۔ میں اسی واقعے کو جوڑتی ہوں آج کے سطر میں پارے میں موجود واقعے کے ساتھ، جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی اسی تعداد کا ذکر ہوا ہے، 313 کی تعداد کے ساتھ۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تو جو جماعت ان کے ساتھ تھی اس کی تعداد بھی 313 بتائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب پتہ چلا کہ جالوت جو ہے وہ ظلم پر آمادہ ہے تو وہ ایک شخص کو مقرر کیا جاتا ہے جس کا مختلف انبیاء کے نام لیے جا رہے ہیں، کچھ سیموئیل کہتے ہیں، کچھ انبیاء اور کے نام ہیں، لیکن نبی اس وقت کے جو ہیں وہ تقرر کرتے ہیں طالوت کو۔ طالوت ایک ایسا شخص ہے جو کہ جسمانی طور پہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، اور یہاں پہ یہ تعین ہو جاتا ہے کہ جنگ کے لیے جب سپہ سالار کا تعین کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے اہم شرط اس کی جسمانی فٹنس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جنگی اور حربی صلاحیت کا ہونا ہے، اور اس بنا پر طالوت جو ہے اس لشکر کے سپہ سالار ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام جو ہے اس لشکر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی طاقت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ دور سے پتھر پھینکنے کا فن جو ہے وہ جانتے ہیں، جا رہے ہیں رستے میں، اور چونکہ ان کو اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قدرت دی تھی کہ مختلف مخلوق جو ہے وہ ان کے ساتھ بولتی تھی، بات کرتی تھی،
پتھر بولے. ایک پتھر نے کہا کہ مجھے ساتھ لے لیجئے, میرے سے جالوت ہلاک ہوگا. آپ وہ پتھر اٹھا لیتے ہیں. دوسرے پتھر نے کہا مجھے بھی ساتھ لے لیجئے, آپ وہ بھی اٹھا لیتے ہیں. اور تیسرے پتھر نے کہا مجھے بھی اٹھا لیجئے, آپ وہ بھی اٹھا لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ مارکا ہوتا ہے جس میں ایک طرف طالوت کی فوج ہے اور صرف 313 وہ لوگ باقی رہ گئے ہیں جنہوں نے اس چشمے سے پانی نہیں پیا جس سے پانی نہ پینے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور وہ 313 اس وقت اس لشکر سے لڑ رہے ہیں جس کا سپاہ سالار جو ہے جالوت ہے, جو طاقت میں اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے اس وقت. حضرت داؤد علیہ السلام گوپھن, جسے آج کل آپ منجنیق کہہ سکتے ہیں, کی طرح گھما کر پتھر پھینکنے کے فن کے ماہر تھے. ان تینوں پتھروں کو یکجا کر کر اتنی طاقت کے ساتھ پھینکتے ہیں کہ جالوت کی کھوپڑی پاش پاش ہو جاتی ہے, اور 313 کی یہ جماعت جو ہے یہ وہاں پر جیت جاتی ہے, فاتح ہو جاتی ہے. طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے, اور یہ وہ بادشاہت ہے جس کے اوپر یہود آج تک فخر کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کا مظاہرہ صرف دنیا کے مظاہر پر نہیں ہے بلکہ ان کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے, چرند پرند پر بھی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے جلیل القدر نبی کہ جنہوں نے جو تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے. ان کا لہن, ان کی آواز اس درجے خوبصورت تھی کہ جب وہ اس میں تلاوت کرنا شروع کرتے تھے تو پرندے ہواؤں میں رک جاتے تھے, چرند پرند جو ہیں وہ ساکت ہو جاتے تھے, اور اس عالم مبہوتی میں وہ اس کلام کو سنا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ان کی کتاب کی صورت میں نازل ہوا. اس کتاب کے چند اشعار جو ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ اس وقت زبور میں درج بھی ہیں. گیت نمبر 8 ان میں سے کچھ اس طرح سے ہے: اے خداوند تیرا نام کتنا عظیم ہے, تیرا جلال آسمانوں پہ قائم ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ چاند اور ستارے تیری تخلیق ہیں تو ساتھ ہی سوچتا ہوں کہ تیرے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے, تو اسے کیوں یاد رکھے اور تو اس کی کیوں خبر لے. یہ وہ خوبصورت انداز تھا جس کے ساتھ حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھی, اس لیے کہ آپ رات کے نصف شب جو ہے وہ سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اور یہی نصیحت انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو فکر و فاقہ کا شکار ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تیزی کے ساتھ قرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک پاؤں رکاب پر ہوتا تھا اور دوسرا پاؤں رکاب پر رکھنے سے پہلے زبور جو ہے وہ تلاوت فرما لیا کرتے تھے. اتنا مضبوط آواز کے ساتھ ساتھ, اتنی خوبصورت انداز خطابت کے ساتھ ساتھ جو وہ لوگوں سے بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور فن عطا کیا تھا. لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو جاتا تھا کہ بغیر آگ کے وہ اسے پگھلا کر جس صورت میں چاہیں ڈھال سکتے تھے, لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اس فن کو استعمال کیا تو زرہ بنانے میں. اور کہا جاتا ہے کہ اتنے طاقتور بادشاہ تھے کہ اس وقت صرف 3 بادشاہ گزرے ہیں, جن میں ایک طالوت پہلا بادشاہ تھا, دوسرے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے, اور تیسرے حضرت سلیمان علیہ السلام. 70 برس کی آپ کی عمر بتائی جاتی ہے. قبر یروشلم کے جنوب میں ایک پہاڑی پر بتائی جاتی ہے, اور 1055 قبل از مسیح میں آپ کی حکومت شروع ہوئی. 7.5 سال تک صرف حبرون کے علاقے میں محدود رہی, اور پھر اس کے بعد سارا کنعان جو ہے وہ آپ کی حکومت میں آ گیا تھا. 40 سال تک آپ بادشاہ رہے اور 1015 کافبین میں وفات پائی. لیکن گزر بسر اس زرا سے ہوتی ہے جو اپنے ہاتھ سے خود بناتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کی گئی کمائی کے علاوہ کچھ کھانا پسند نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے وصال کا واقعہ ہے, حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تھے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے جاتے تھے اور نہیں پسند کرتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں کوئی غیر شخص وہاں پر آئے. ایک دن واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ان کے صحن میں ہے, اور اسے مخاطب ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں, چونکہ دہشت اور رعب بہت تھا حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت کا, کہ تو کون ہے اور تیری جرت کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی. تو اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جسے نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہے نہ جسے کوئی روک سکتا ہے. تو کہا گیا, تو آپ پہچان گئے اور آپ نے کہا تو پھر ضرور تو ملک الموت ہے, اور اس کے بعد اجازت چاہیے کہ میں ایک سجدہ کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور یہیں پہ حکم ہے. سجدے میں گئے, انہی سیڑھیوں میں جہاں پر آپ کھڑے تھے, اور وہیں پر آپ کی روح قبض کر لی گئی. آپ کے بعد یہ طاقت, یہ بادشاہت آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی, جن کے قبضہ قدرت میں ہوا بھی تھی
اللہ تعالیٰ نے ہوا مسخر کی ہوئی تھی، پرندے کی بولیاں جو ہیں وہ سمجھتے تھے۔ جب تمام قبائل جمع ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا نوحہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو کہ یہودیوں نے کیا، اور اس میں اتنے لوگ جمع تھے کہ میدان بھر گیا اور گرمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا اور ان پرندوں نے پورے آسمان پہ سایہ کر دیا، اور اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو پورے جاہ و جلال کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ وہ تذکرہ ہے جو کہ ہم دیکھیں گے آج کی سورہ مبارکہ میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ طالوت کی زیر قیادت حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت کو شکست دینے میں 313 کے ساتھ شکست دی کفار کو اور دشمنوں کو، اور آج یوم الفرقان کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپہ سالاری میں 313 کی قلیل تعداد نے 1000 کفار کے لشکر کو تہہ و بالا کر کے پوری دنیا پہ ثابت کر دیا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔